اور آپ کو بتائیں کہ کم کھانا چند سالوں کے دوران فیشن بن چکا ہے. اسے کریش ڈائٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اس کے دوران صرف 600 سے 800 کیلوریز ہی جسم کا حصہ بنائی جاتی ہیں. عام تاثر یہ ہے کہ اس سے جسمانی وزن میں کمی جبکہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے. لیکن طبی ماہرین کے مطابق کریش ڈائٹنگ سے دل پر بہت زیادہ منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور ڈائٹیشین اور ہیلتھ ایکسپرٹ فریحہ جے. فریحہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ بتائیے گا کہ کریش ڈائٹنگ کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ وزن کم کرنے کے چکر میں اچانک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ٹرینڈ کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا، اور ہمیں اس ٹاپک پہ زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ ہو سکے. چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں، میگزینز میں دیکھ لیں، عجیب و غریب ترکیبیں بتائی جا رہی ہیں وہی ویٹ لاس کی، اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس میں کچھ باتیں، جب آپ کریش ڈائٹ کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کیا وہ زندگی بھر کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اگر آپ وہ 1 مہینے کے لیے کر رہے ہیں یا 2 مہینے کے لیے کر رہے ہیں، کیا آپ نے سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب لوگ دوبارہ سے اپنی نارمل روٹین پہ آ جاتے ہیں، ان کا وزن پھر سے آ جاتا ہے اور وہ پھر سے ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ وہ کریش ڈائٹ کرتے ہیں تو ان کا باڈی کا مسل ماس لوز ہو جاتا ہے، اور جب مسل ماس لوز ہو جاتا ہے، جب وہ دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں، وہ مسل ماس دوبارہ نہیں آتا اور فیٹ واپس آ جاتا ہے، اور ان کا پہلے سے بھی وزن دگنا ہو جاتا ہے. اچھا فریحہ، کیا کریش ڈائٹنگ سے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. جب آپ ریسٹرکٹیو ایٹنگ کرتے ہیں، آپ کریش ڈائٹس کرتے ہیں، میں نے فلانی ایکٹریس کی طرح اپنا ویٹ کرنا ہے یا میں نے فلانے کی طرح کھانا کھانا ہے، آہستہ آہستہ آپ کا جو ہے نیگیٹو باڈی امیج آپ کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتا ہے. آپ نیگیٹو ریلیشن شپ آپ کا کھانوں سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کتنی ساری نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جن کو ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی کہا جاتا ہے. ایٹنگ ڈس آرڈرز یعنی کہ اینوریکسیا، بولیمیا، اس کی کچھ مثالیں ہیں. کچھ عرصے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف مغربی معاشرے کی بیماریاں ہیں اور ہمارے لوگوں کو نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لوگ بھی اب اتنا زیادہ کریش ڈائٹنگ، ریسٹرکٹیو ایٹنگ، میں نے فلانے کو فالو کرنا ہے، میں نے فلانی ایکٹریس کو فالو کرنا ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے میں نے پتلا ہونا ہے، میں نے دبلا ہونا ہے، میں نے ماڈل لگنا ہے. آہستہ آہستہ ان سب چیزوں سے ہمارے لوگوں میں بھی، اب ہماری خواتین میں بھی، ہمارے مردوں میں بھی یہ نفسیاتی بیماریاں ہونے شروع. اچھا فریحہ، کیا اچانک کھانا پینا چھوڑ دینے سے بھی وزن بڑھتا ہے؟ خاص طور پر بیلی فیٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کے بڑھنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، اچانک کھانا پینا کم کرنے سے آپ کا وزن زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اچانک کھانا پینا کم کرنے سے آپ کو غصہ ضرور آئے گا، آپ تھکے ہوئے محسوس کریں گے، آپ چڑچڑے ہوں گے، آپ سے کام نہیں ہوگا، سر میں درد ہوگا، آپ کا سلیپ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. تو پلیز اچانک کھانا پینا مت چھوڑیں، ایسے مت کریں اپنے ساتھ. آپ نے وزن کم کرنا ہے، آپ اپنی زندگی میں ورزش کا استعمال کریں، ایکسرسائز کو زیادہ سے زیادہ کریں، ساتھ میں اپنے کھانے پینے کا خیال کریں، اعتدال سے کھانا کھائیں، کم چینی، کم تیل، سوچ سمجھ کے کھائیں، تو بالکل یہ نوبت نہیں آئے گی. دوسری بات، بیلی فیٹ کی بات. بیلی فیٹ بہت زیادہ، اس کے بہت زیادہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں، بہت وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلے تو یہ کہ جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹس کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا کھانا پینا اتنا ہی رہتا ہے. تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ ہم بیلی فیٹ ڈیولپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں کھانا سوچ سمجھ کے کھانا ہوگا، کم کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ لیک آف ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، کسی قسم کی ورزش نہیں ہے، کسی قسم کی ایکسرسائز نہیں ہے. تو کسی بھی آپ عمر کے ہوں، اپنی کیپیبلٹی کے لحاظ سے پلیز کسی نہ کسی قسم کی ایکسرسائز شروع کریں. اچھا فریحہ، عام طور پر ماہرین مردوں کو دن بھر میں 2500 جبکہ خواتین کو 2000 کیلوریز کے برابر غذا لینے کا مشورہ دیتے ہیں. اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم نے کتنی کیلوریز لے لی ہیں، کتنی رہتی ہیں؟
بالکل 2500 कैलोरी मर्दों के लिए कहा जाता है और 2000 कैलोरीज औरतों के लिए कहा जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स। बहरहाल ये बहुत ही जनरल है और मैं ये आपको बताती चलूं कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि उनका एज डिफरेंट है, उनकी एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है, सो रिक्वायरमेंट्स हर बंदे की दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। बहरहाल ये उन्होंने एक बहुत ही जनरल सा बना दिया है ताकि हम उसको फॉलो कर सकें, उससे ज्यादा या कम ना खाएं। जहां तक ये अंदाजा लगाने की जरूरत है कि हम वाकई में क्या हम 2000 कैलोरी या 2500 कैलोरी दिन में खा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि प्लीज आप इस चीज की स्ट्रेस ना लें कि मैंने इतनी कैलोरी खाई है, क्या मैंने इतनी खाई है, बार बार देखना कि समझना कि क्या इस चीज में कितनी कैलोरी है और उस चीज में कितनी कैलोरी है, इस चक्कर में प्लीज मत पड़े। आप सोचें 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या लोग अपनी कैलोरियां गिनते फिरते थे, फिर भी उनके वजन ज्यादा नहीं होते थे। अच्छा परिया, जिस्मानी वजन में कमी लाने के लिए अचानक खुराक पे कैलोरीज की मिकदार कम कर देने से मुमकिना तौर पर जिस्म में और क्या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, खासतौर पर खवातीन के हवाले से बताइए। जैसे कि मैंने बताया कि जब हमें पूरी सही तरीके से ग़िज़ा नहीं मिलती तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की डेफिशिएंसीज होती है, हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, हमें कुव्वत मुताफ़ियत हमारी कमज़ोर हो जाती है, हमारे नाखून, बाल, स्किन सब खराब होने शुरू हो जाता है। जब मैं बिलखसूस औरतों की बात करती हूँ तो औरतों के और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। मैंने ऐसी बहुत खवातीन देखी हैं जिनमें आयरन की बहुत कमी होती है, ऐसी बहुत खवातीन देखी हैं जिनमें विटामिन B12 की कमी होती है। मेरे पास जवान लड़कियां आती हैं जिनको हड्डियों के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं बिकॉज वो दूध नहीं लेती, वो दही नहीं लेती और इतनी कम उम्र में उनको आर्थराइटिस होने शुरू हो जाता है। साथ साथ जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत खवातीन हैं जो कि पहले कंसीव नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो अपनी डाइट अच्छी करती हैं, वो जब अच्छा खाती हैं तो वो कंसीव कर पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया, बात करी थी न्यू न्यूज़ से। उनका ये कहना था कि जो क्रैश डाइटिंग है वो बिल्कुल भी इंसानी सेहत के लिए मुफीद नहीं।